السلام علیکم، اٹس می یوسف جنت اینڈ یو آر واچنگ اور یوٹیوب چینل گلوبل لٹریچر۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا سیکنڈ کمنگ بائی W.B. Yeats۔ اس کی لائن ٹو لائن ہم ایکسپلینیشن دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھ لیتے ہیں کہ کس ٹائم ڈیوریشن کے اندر اس کو لکھا گیا ہے۔ 1919 کے اندر سیکنڈ کمنگ یہ پوئم لکھی گئی، ٹھیک ہے؟ ورلڈ وار 1 جب اینڈ ہوئی تب اس کا آغاز ہوا، اس پوئم کو لکھا گیا۔ اب ورلڈ وار 1 کب ہوئی تھی؟ 1914 سے 1918 تک رہی تھی، اور یہ لکھی گئی تھی پوئم 1919 میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اس پوئم کے اندر اس وار کا افیکٹ، جو امپیکٹ ہے وہ نظر آئے گا۔ اب دیکھیں، جب کوئی وار ہوتی ہے، جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میس کلنگ، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، ڈسٹرکشن، تباہی ہوتی ہے، ڈیتھس، موت ہوتی ہیں، ڈکے، ٹھیک ہے، سوسائٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور اس وجہ کا پھر مطلب اثرات کیا پڑتے ہیں؟ ہوپ لیسنس، نا امیدی پھیلتی ہے، ایم لیسنس، لامقصدیت، مطلب کسی کا ایم نہیں رہتا، فیتھ لیسنس، لوگوں کی جو بلیفز ہوتے ہیں وہ شیٹرڈ ہو جاتے ہیں، سینٹر سے دور ہو جاتے ہیں وہ اپنے، اب سینٹر سے کیا مراد؟ وہ اپنے ریلیجن سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب نا مطلب ایک بلیف ہے کہ مطلب کرائسٹ واپس آئے گا جب دنیا تباہ ہو رہی ہوگی اور لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب کو بھول رہے ہوں گے، تو اس ٹائم کرائسٹ جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ تو دیکھیں، اب اگر آپ ٹائٹل دیکھیں نا، دا سیکنڈ کمنگ، اس کا مطلب ہے جب کرائسٹ کے دوبارہ واپس آنے کا ٹائم، کہ وہ اس نے دوبارہ آنا ہے، تو وہ کب آئے گا؟ جب دنیا تباہ ہو رہی ہوگی اور جب لوگ مذہب کو بھول چکے ہوں گے۔ تو یہ کرسچینٹی کا بلیو ہے، بائبل کے اندر بھی اس کا ریفرنس ہے، تو یہ چیز بھی آپ کو اس پوئم کے اندر نظر آئے گی۔ لیٹس پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹرننگ اینڈ ٹرننگ ان دا ونڈنگ گائر۔ اب آپ کو یہ مطلب تصویر نظر آ رہی ہوگی، ایک اسپرنگ کی طرح ہے کہ پہلے جو تھی تباہی جو تھی وہ کم تھی، اور بعد میں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ادھر گائر جو ہے نا، وہ چینج آف ایرا کو شو کر رہا ہے، وہ ہسٹری کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب گائر مطلب پہلے جو تھی ہسٹری، پہلے جو لوگ تھے، پہلے جو سوسائٹی تھی، اس میں ہیپینس تھی، اب کیا ہو گیا؟ ڈسٹرکشن آ گئی ہے۔ پہلے اسٹیبلٹی تھی، اب وہاں انسٹیبلٹی آ چکی ہے جنگ کی وجہ سے، چینج آف ایرا آ چکا ہے کہ پہلے اور طرح تھی سوسائٹی، اب اور طرح ہے۔ دا فالکن کی ناٹ ہیئر دا فالکنر۔ اب فالکن کیا ہے؟ فالکن ادھر سمبلائز کر رہا ہے مین کو، اور فالکنر سمبلائز کر رہا ہے ٹیچنگ آف بائبل کو، پریچر کو، ماسٹر کو، گاڈ کو، کہ فالکن نے فالکنر کو سننا چھوڑ دیا ہے، کہ مطلب انسان نے اس کی جو بائبل کی ٹیچنگز کی اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، جو اس کے پریچز سے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ اپنے خدا کی بات نہیں مانتے۔ گاڈ نے ہمیں بتایا کہ ہاؤ ٹو لیو آن ارتھ، کہ زمین پر زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن جو انسان ہے اس نے فالکنر کو سننا چھوڑ دیا ہے، اس نے اپنے خدا کی تعلیمات کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تھنگس فال اپارٹ، دا سینٹر کین ناٹ ہولڈ۔ ابھی ادھر سینٹر میں نے آپ کو بتایا ریلیجن ہے، ریلیجن مطلب چرچ، ٹھیک ہے؟ بائبل، لوگوں نے چرچ جانا چھوڑ دیا ہے، بائبل کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ریلیجن سے دور ہو گئے ہیں، ان کی بیلیفز جو ہیں وہ شیٹرڈ ہو گئے ہیں۔ تھنگس فال اپارٹ مطلب ہر چیز جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، تو اس طرح ڈسٹرکشن ہوتی ہے۔ میئرلی انارکی از لوزڈ اپون دا ورلڈ۔ میئر مطلب اونلی، انارکی کا مطلب لا لیسنس، کوئی بھی ماسٹر نہیں ہے، کوئی بھی ہیڈ نہیں ہے، کوئی بھی ملک کو رول کرنے والا نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ ڈس آرڈر میں ہے، لا لیسنس ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان کسی کو بھی فالو نہیں کرتا نا، تو وہ ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو صرف انارکی رہ گئی ہے، ڈس آرڈر رہ گیا ہے سوسائٹی کے اندر، لا لیسنس رہ گئی ہے۔ The blood dim tide is loosed and everywhere۔ جو خون کی لہریں ہیں وہ ہر طرف پھیل گئی ہیں، کہ مطلب تباہی جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ The ceremony of innocency is drawn، کہ جو انوسینسی کا جذبہ تھا، جو معصومیت تھی، وہ بالکل ڈوب چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ The best lack all conviction، اور ادھر کنوکشن شو کر رہا ہے، سمبلائز کر رہا ہے ہوپ کو، کہ جو اچھے لوگ تھے ان کے اندر جو امید تھی نا وہ ختم ہو چکی ہے۔ while the worst are full of passionate intensity، لیکن جو برے لوگ تھے ان کا جو جذبہ ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، مطلب اچھائی جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو رہا ہے، اور جو برائی جو ہے وہ پھیل رہی ہے، وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ڈومیننٹ ہوتی جا رہی ہے، اور اچھائی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پہلے اسٹینزا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اوکے، اب ہم اس کا نیکسٹ اسٹینزا پڑھتے ہیں۔ شورلی سم ریلیویشن از ایٹ ہینڈ۔ اسے لگتا ہے کہ کوئی معجزہ ہونے والا ہے، کوئی نزول ہونے والا ہے، کوئی ریلیویشن وہی آنے والی ہے۔ شورلی دا سیکنڈ کمنگ از ایٹ ہینڈ۔ اب سیکنڈ کمنگ کسی کو ریلیٹ کریے، ارائیول آف کرائسٹ کو، کہ کرائسٹ نے آنا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے
کہ واقعی سیکنڈ کمنگ مطلب ارائیول آف کرائسٹ ہوگا بھی صحیح. دا سیکنڈ کمنگ ہارڈلی آر دوز ورڈز آؤٹ. ان الفاظ کو بولنا بھی مشکل ہے کہ سیکنڈ کمنگ ارائیول آف دا کرائسٹ ہوگا بھی صحیح کہ نہیں ہوگا. وین اے واسٹ امیج آؤٹ آف اسپرچوس منڈی. ابھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اسپرچوس منڈی کی ہے، مطلب یہ نا ہمارے ریلیجیس تھاٹس کو شو کرتا ہے، یہ بائبل کی بلیف کو شو کرتا ہے، اور یہ بھی مطلب گاڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں، اسپرچل بلیف سے ریلیٹ کرتے ہیں. ٹربل مائی سائڈ سم ویئر ان دا سینڈ آف دا ڈیزرٹ. وہ کہتے ہیں سینڈ کے ڈیزرٹس کے اندر میں دیکھوں تو میری مطلب جب میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. میں سوچ کے بھی تکلیف میں آتا ہوں. کیوں آتا ہوں یہ آگے سمجھتے ہیں. اے شیپ ود لائن باڈی اینڈ دا ہیڈ آف اے مین. کہ اس کی شکل جو ایک انسان کی طرح ہے، باڈی جو ہے لائن کی طرح ہے، پھیلی ہوئی ہے، لائم لائٹ ہے. اے گیز بلینک اینڈ پٹلیس ایز دا سن. اور اس کی آنکھیں ایسے وہ ایسے دیکھ رہا ہے جیسے وہ سورج کی طرح بے رحم ہوگا اور انسانوں کے لیے وہ کوئی سمپیتھی نہیں رکھے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو اسپرچول تھاٹس ہیں وہ انسان کو بچا نہیں سکتے. کہ مطلب انسان جو ہے تباہی کا شکار ہو چکا ہے، اور ان کا یہ بلیو ہے بائبل کے اکارڈنگ کہ جب دنیا تباہ ہو رہی ہوگی، ریلیجیس بلیف شیٹرڈ ہو گئے ہوں گے تو کرائسٹ آ جائے گا. تو وہ کہتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، وہ آئے گا بھی صحیح. ریلیجیس بلیوز آ جائیں، سیکنڈ کمنگ آ جائے، ارائیول آف کرائسٹ ہو بھی جائے تو لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ خود ظالم ہو چکے ہیں تو ان کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا. از موونگ اٹس سلو تھائز وائل آل اباؤٹ اٹ. تو یہ اسپیچس منڈی کی بات کر رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ موو کر رہا ہے. ریئل شیڈوز آف دا انڈیگنٹ ڈیزرٹ برڈس. اور تھوڑے تھوڑے جو برڈز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اڑ رہے ہیں. دا ڈارکنیس ڈراپ اگین بٹ ناؤ آئی نو. تو وہ کہتا ہے اچانک سے دوبارہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے. وہ اب اسپیچس منڈی مطلب وہ غائب ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں ریلیجیس بلیف بھی ایسے ہی ہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے تو سہارا دیتے ہیں لیکن پھر وہ جو تسلی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس بار میں جانتا ہوں کہ دیٹ 20th century آف اسٹونی سلیپ کہ 20 سال مطلب 2000 سال جو ہے سونے کے بعد، گہری نیند سونے کے بعد جیسے ایک بچے کا جھولا ہلتا ہے اور پھر وہ جاگ جاتا ہے. ور ویکس ٹو نائٹ میئر بائی کراکنگ کریڈل. کہ ایک جھولا ہلتا ہے اور ایک بچہ جاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو شاید وہ جو ہے سیکنڈ کمنگ ارائیول آف کرائسٹ ہو جائے اور لوگوں کے سامنے آئے بھی صحیح. اینڈ واٹ رف بیس اٹس اور کم راؤنڈ ایٹ لیسٹ سلاؤڈس ٹورڈز بیتھلہم ٹو بی بورن. بیتھلہم مطلب یہ کرسچینٹی کا بلیو ہے کہ یہاں پہ اس کی برتھ ہوئی تھی، کرائسٹ کی برتھ ہوئی تھی. تو وہ کیا ہے کہ کہتا ہے کہ دوبارہ سے کرائسٹ آ جائے گا. وہ کہتا ہے اگر دوبارہ سے کرائسٹ آ بھی جائے تو بھی وہ لوگوں کو سیو نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے ورلڈ وار 1 کے اندر بہت زیادہ ڈسٹرکشن کیا ہے، بہت زیادہ یہ کرول رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے. تو ریلیجیس بلیوز آ جائیں، کرائسٹ ہو جائے، جو کوئی بھی آ جائے، لیکن ان کو کوئی بچا نہیں سکتا تباہی سے، کیونکہ یہ خود ظالم ہو گئے تھے. تو اس پوئم کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. اور اس میں مطلب یہ ساری پیسمزم والا تھیم تھا. اس کے اندر پیسمسٹ ٹون تھی، ہوپلیسنس دکھائی گئی ہے، فیتھلیسنس دکھائی گئی ہے، شیٹرڈ بلیفز دکھائی دی ہیں کہ نہ ہی مذہب سیو کر سکتا ہے نہ ہی کچھ، کیونکہ لوگ خود ظالم ہو گئے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی پوئم. اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو. تھینک یو فار لسننگ. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویل میٹ یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.